ثناء اللہ صاحب آپ کی طرف یہ بات لے کر آنا چاہوں گی، اس پہ آپ ضرور کامنٹ کیجئے کہ ایک تو پی ٹی آئی کا یہ فیصلہ کہ وہ اس میں شریک نہیں ہوں گے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پی ٹی آئی کا ایک موقف، دو چیزیں پہ موقف آ رہا ہے۔ افغانستان کے حوالے سے کافی وقت سے خیبر پختونخوا حکومت چاہتی ہے ان سے مذاکرات ہو، ایک وفد بھی انہوں نے تشکیل دیا، اور اب بھی وہ یہ کہتے ہیں، آج جو تحریک تحفظ ہے اس کے طرف سے یہ کہا گیا کہ افغانستان سے تلخی صرف مذاکرات سے ہی حل ہو سکتی ہے، اور ساتھ ہی ایک موقف یہ بھی ہے کہ اس کل کی اجلاس پہ اگر ہم شریک ہوتے تو ایسا لگتا ہے کہ جو بھی فیصلے یہاں پر کیے گئے ہیں ہم اس کا حصہ بن گئے۔ آپ نے پی ٹی آئی کی اس اپروچ کو کیسے دیکھا، اور حکومت کی طرف سے پی ٹی آئی دور کا تمام جو پالیسی تھی اس اعتبار سے؟ اچھا میں کوشش کرتی ہوں، اگر آپ کو ہماری ٹیم سے درخواست ہے، یہ کوئی تکنیکی وجہ نظر آتی ہے اب چلے ثناء اللہ صاحب اگر اب آپ سن پا رہے ہیں جی، آپ نے پی ٹی آئی کے اس فیصلے کو کیسے دیکھا کہ وہ اس میں شریک نہ ہو؟ ان کا ایک موقف یہ ہے کہ ہم اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے، اور حکومت نے تمام پرائم منسٹر صاحب نے ملبہ سابقہ پی ٹی آئی کے دور حکومت کی پالیسیز کے اوپر ڈالا موجودہ دہشت گردی کی لہر کا۔ اب سر دیکھیں، پاکستان کی ابھی 75-76 سال تاریخ میں پی ٹی آئی کو کوئی 2 سے 2.5 سال گورننس کا موقع ملا ہے، کیا یہ پاکستان کے تمام تر مسائل کی ذمہ داری پی ٹی آئی پہ ڈال دیں؟ یہ دیکھیں نامناسب سی بات ہے۔ اگر یہ پرائم منسٹر صاحب اتنے تجربہ کار ہیں، وہ 5-6 دفعہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، ان کے بھائی 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، آدھا پاکستان بلکہ 60-70% پاکستان انہوں نے رول کیا ہے فار 30 ایئرس، فار مور دین 30 to 40 ایئرس۔ ان کو میرے خیال یہ مناسب نہیں لگتا ان کے۔ میں اس میں دیکھیں یہ جو بات اس وقت یہ ہو رہی ہے، اگر سنجیدگی سے پاکستان کے مسائل کو حل کرنا ہے، نہ پی ٹی آئی پاکستان کے داخلی پالیسیوں پہ پی ٹی آئی کا کنٹرول تھا، نہ موجودہ حکومت کو ہے، نہ گزشتہ 70 سال سے کسی حکومت کو رہی ہے، نہ ہمیں خارجی پالیسیوں پر اختیار ہے۔ آج بھی اب اگر دیکھیں ہماری غیر سنجیدگی کا مظاہرہ دیکھیں، بلوچستان، خیبر پختونخوا یہ آپ کے سب سے بڑے فرنٹ لائن اسٹریٹجک پروونسز ہیں، لیکن آپ کا جو وزیر خارجہ ہے وہ رشتہ دار ہے وزیر اعظم کا، بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ رشتہ دار ہے، آپ کے جو ہیں باقی سارے عہدے میں آپ کو کیبنٹ میں 12 سے 13 رشتہ دار فیملیز جو ہیں اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں۔ کیا پاکستان کو آپ اس طرح رشتہ دار خاندانوں سے چلا سکتے ہیں؟ اگر کوئی بلوچی بولنے والا، پشتو بولنے والا یا سندھی بولنے والا، وی آر ان اے ڈائیورس سوسائٹی، پاکستان از اے ملٹی ایتھنک کنٹری۔ اسی لیے میں نے کہا جو کل کی تقریر تھی، مجھے اس سے تو بہت زیادہ تشویش ہونے لگی ہے کہ یہ ورسنٹلائزیشن کی طرف جائے گا۔ ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ڈومیننٹ ایک ایتھنک گروپ جو ہے وہ پاکستان کے تمام فیصلے پہلے کرتا رہا ہے، وہی کرتا رہے گا۔ تو کل کی جو بات ہے یہ تو خیر انتہائی غیر مناسب ہے۔ شامل کیوں نہیں ہوئے اس میں؟ ہم سارے پارلیمنٹ کے اجلاسوں میں شامل ہوئے ہیں۔ میرے پاس بلوچستان کمیٹی کی رپورٹ ہے، مشترکہ اجلاس بلوچستان پہ ہوا تھا 2003 اور 2004 میں، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس۔ اس کے بعد پارلیمنٹری کمیٹی، 2 کمیٹیاں بنی، ایک کرنٹ ایشوز کے حوالے سے، ایک کانسٹیٹیوشنل میٹر کے حوالے سے، جو آگے چل کر 18th امینڈمنٹ کی اس کا سبب بنا۔ دیکھیں ہم سارے پولیٹیکل لوگ ہیں، وی وانٹ ٹو ریزالو دس ایشو پولیٹیکلی۔ بلوچستان کا پہلا مسئلہ، جو سب سے پہلا مسئلہ وہ سیاسی ہے، اور سیاسی کے انڈر جو یہ سارا گورننس آتا ہے، فری فیئر الیکشنز آتے ہیں، اس طرح کی ڈمی اسمبلیاں نہیں آتی ہیں۔ دوسرا بلوچستان کا مسئلہ ہے اس کا ترقیاتی خسارہ۔ بلوچستان اس وقت باقی صوبوں کے نسبت 60 سے 70 سال پیچھے ہے، تعلیم کے شعبے میں، صنعت کے شعبے میں، روڈ اور انفراسٹرکچر کے شعبے میں، بجلی کے شعبے میں، تعلیم کے شعبے میں، ہیومن ریسورس کے شعبے میں۔ تو یہ جو خسارہ ہے اس نے خود یہ گیپ پیدا کر دیا ویکیوم پاکستان کے اندر سیکیورٹی کا۔ پھر آتا ہے ہمارا سیکیورٹی اور تحفظ کا، پھر آتا ہے بلوچستان کی اسٹیبلٹی۔ وی ہیو ٹو گو تھرو اے ویری سائنٹیفک پولیٹیکل اپروچ کہ بلوچستان میں ایک کنفلکٹ ریزولوشن کا ایسا ماڈل اڈاپٹ کریں جس میں بلوچستان کے ان تمام معاملات کو زیر بحث لائیں۔ پھر پیرالل سیکیورٹی اپروچ تو بلوچستان میں کبھی بھی کم نہیں ہوا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ بڑی تیزی کے ساتھ ہر سال اس میں اضافات آ رہا ہے، چاہے اس کے لیے پارلیمانی کمیٹی سلامتی کا جو اجلاس ہے وہ نہ ہو۔ تو وہ جو سیکیورٹی اپروچ چل رہا ہے، the failure is somewhere in other areas، آپ کا ڈیولپمنٹ میں بھی ہے، پولیٹیکل میں بھی ہے، گورننس میں بھی ہے۔ ان پہ کون سنجیدہ بات کرے؟ بلوچستان کے ابھی تک لوگ اے ایریا اور بے ایریا کو نہیں سمجھتے۔ بلوچستان کے لوگ ابھی تک پاورٹی کو، اس کی ڈسکریمنیٹری اس طرح کے جو رجیم یہاں پہ ہے اس کو نہیں سمجھتے۔ بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ بلوچستان کو بہت زیادہ پیسے ملتے ہیں NFC میں، جو بلوچستان اپنی ترقی کرے۔ خدا کے بندے، بلوچستان کو ملنے والی رقم جو ہے وہ 30 سے 40 ارب روپے سالانہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ میں چلا جاتا ہے صرف، اور اس میں سے بھی تقریباً 10-15 ارب خرچ ہوتے ہیں۔ سیکیورٹی سیکٹر میں بلوچستان کے اندر 250 سے 300 ارب سیکیورٹی سیکٹر میں چلے جاتے ہیں، جو صرف 2 لاکھ 2.5 لاکھ لوگوں کے لیے، اس میں پولیس ہے، لیویز ہے، فرنٹیئر کور ہے، فرنٹیئر کا۔
تو دیکھیں ایک بہت بڑا امبیلنس ہے. دس نیڈ اے ویری سینسیبل انکلوسیو ڈسکشن اینڈ ڈائلاگ. ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ایک صرف بلکہ امبیلنس نہیں ہے, ہمیں انڈرسٹینڈنگ کی بنیادی جو نکات ہیں اس کا فقدان بھی نظر آتا ہے. جب حکومت کے جو اہم ترین وزراء ہیں وہ ان کی انڈرسٹینڈنگ اس معاملے پہ یہ ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ کا اور ان چیزوں کا دہشت گردی کے ساتھ کوئی ان کو جوڑا نہیں جا سکتا. میں رانا صاحب کی طرف یہ بات لے کے جاتی ہوں. رانا صاحب, اب جس طرح آپ رانا ثناء اللہ صاحب کے اس بیان کا ہم حوالہ دے رہے ہیں کہ ان کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے, ثناء اللہ بلوچ صاحب ہم ان کو نہ صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ وہ منسلک ہیں, ماہرانہ رائے بھی ان کی ہم اس میں شامل کر رہے ہیں, اور کل سے ہم سن رہے ہیں تجزیہ کاروں کی بھی کافی ان سے اسی طرح کی رائے ہے جس پہ وہ بات کر رہے ہیں. مولانا صاحب کی جماعت یہ کہتی ہے, جو کل پرائم منسٹر صاحب نے تمام ملبہ پی ٹی آئی کو اوپر ڈالنے کی کوشش کی, جے یو آئی کہتی ہے کہ ٹی ٹی پی کو واپس لا کر آباد کرنے کا ملبہ اور الزام اگر اسٹیبلشمنٹ کی ایک رجیم دوسرے رجیم پر ڈال کر بری ذمہ ہونے کی کوشش کرے گی تو قوم کی تسلی کے لیے ناکافی ہوگا. تو صرف عمران خان کی پالیسی تو وہ بھی نہیں تھی, اور آج جو بن رہی ہے وہ صرف شہباز شریف کی دیکھیں, میرا نہیں خیال کہ آج کی حکومت جو ہے عمران خان کی پالیسی کے ارد گرد ریوالو کر رہی ہے. دیکھیں جو اعلامیہ ہے اس کی باٹم لائن کیا ہے؟ اس کی باٹم لائن ہے کہ عزم استحکام اور نیشنل ایکشن پلان کو ہمیں کرنا ہوگا. نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ کائنیٹک نہیں ہے, اس کے اندر جو ہے کائنیٹک کے کچھ جز ہیں لیکن میجورٹی نان کائنیٹک ہے. اور جو ثناء اللہ صاحب نے باتیں کی میں ان سے کافی حد تک میں ایگری کروں گا, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہاں ذمہ داری مین صوبائی آتی ہے. دیکھیں اگر وفاق کو انگیج کرنا ہے تو وہ صوبائی حکومت انگیج کرے گی نا, کیونکہ آن گراؤنڈ تو وہ گورننس کر رہے ہیں. اور جو اگر آپ نیشنل ایکشن پلان کو پڑھیں تو اس کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ اس کے اندر جوڈیشل ریفارمز ہیں کہ جوڈیشری کے اندر ریفارمز ہونی چاہیے. جو اے ٹی سی کے معاملے کے جو ہیں جو مسنگ پرسن کے حوالے سے چیزیں ہیں ان کی ایکسپیڈائٹ چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے. مدرسہ کے حوالے سے ریفارمز ہیں, اکنامک انٹیگریشن ہے, سوشل کوہیژن ہے. بہت جگہ ہوتے ہیں. 18ویں ترمیم میں بھی بڑے وعدے تھے بلوچستان کے, لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. رانا صاحب اس کے لیے آپ کی موجودہ حکومت نے کیا کیا ابھی تک؟ پی ڈی ایم 1 کا دور ہو یا ابھی تک؟ نہیں دیکھیں, ہم نے وفاق نے تو سولر کا پروجیکٹ کیا, وہ وفاق نے اٹ وینٹ بیونڈ اور انہوں نے کولیبوریشن کر کے سولر کے جتنے بھی معاملات, تو یہ ایک چھوٹی اگزامپل ہے. کام تو بہت ہونے والا ہے. دیکھیں وہاں آپ نے لائیولیہڈ جنریٹ کرنا ہے, وہاں آپ نے اکنامک عوام کا اعتماد بھی بحال کرنا ہے پاکستان کے نظام کے حوالے سے. رانا صاحب اس کو آپ لوگوں نے ابھی تک بالکل ایڈریس نہیں کیا, نہیں پیپلز پارٹی نے جنہوں نے حکومت وہاں پر بنائی. صرف بات کرنے دیکھیں وفاق کا بالکل رول ہے. وفاق نے گوادر میں انویسٹمنٹ کی کہ وہاں اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو, لیکن ہمیں دیکھیں اس کو عوام کے لیے کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ صوبے کا کیا رول ہے اور وفاق کا کیا رول ہے. میجورٹی اگر ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, لا انفورسمنٹ ہے, وہ ڈیوالوڈ سبجیکٹس ہو چکے ہیں. تو وہ وہاں سے وہ بالکل ہمیں اس کو مائکروسکوپکلی دیکھنا ہوگا کہ پروونسز جو ہیں وہ کس حد تک ایفیشینٹلی کام کر رہے ہیں. اگر بجٹس ہیں وہ کس حد تک آن گراؤنڈ لگ رہے ہیں, نہیں لگ رہے. یہ وہ سوال ہیں جو ان کی عوام کو بھی پوچھنے ہیں, بلوچستان کی عوام نے بھی اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے بلوچستان کی حکومت کو, اور ہمیں بھی پوچھنے ایز اے پاکستانی پوچھنا چاہیے کہ وہ اتنے جو فنڈز ہیں وہ کہاں جا کے لگے, ان کی کیا آؤٹ پٹ ہے. یہ بالکل یہ ڈبیٹ دیکھیں, یہ ڈبیٹ بلوچستان اسمبلی میں بھی ہونی چاہیے, یہ ڈبیٹ پاکستان کے ہر فورم پہ بھی ہونی چاہیے. اور میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ آپریشن تو حل ہے ہی نہیں کہ ہم کہیں کہ آپریشن ہو جائے گا اور وہ یہ دہشت گردی ختم ہو جائے گی. اس کے ساتھ سارا جو باقی نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا, اور جو جن کی وہ ذمہ داری ہے وہ امپلیمنٹ کریں گے تو کوئی نتائج نہیں. اب ذمہ داری کا تعین کیسے ہوگا؟ نہیں, وہ ہوا ہے. اب قانون کی ذمہ داری کا تعین ہوا ہے. سوال ہمیں ان سے اٹھانا ہے جو ذمہ دار ہیں, اور ان کو اب اس کی تو کس تفصیل میں ہم جائیں. بخاری صاحب ایک میں ساتھ ایڈ کرتی ہوں. خواجہ آصف صاحب نے, یہ رانا صاحب تو یہ بات کہتے ہیں کہ کسی آپریشن کی بات ابھی نہیں ہو رہی, لیکن خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع کے طور پہ انہوں نے کہا افغانستان کے حوالے سے جو آپ ریز کر رہے ہیں, اس کا میں جواب اگر افغانستان کے اوپر افغانستان پہ کہتے ہیں آپ. دیکھیں بات بڑی ہے. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آج ریاست پاکستان اخوان طالبان کے ساتھ ڈپلومیسی نہیں کر رہی تو یہ بالکل غلط ہے, یہ جھوٹ ہے. ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر ڈپلومیسی ہو رہی ہے. ہم اخوان طالبان کے ساتھ رابطے میں ہیں, اس حد تک رابطے میں ہیں کہ ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ آپ کی جو زمین ہے اس میں کہاں بی ایل اے یا کہاں جو ہے ٹی ٹی پی جو ہے وہ سرگرم ہے یا کہاں وہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. اب اس انفارمیشن شیئرنگ کے بعد, ڈپلومیسی کے بعد, اگر اخوان حکومت جو ہے وہ رسپانس نہیں دیتی تو آپ کے پاس کیا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس دوسرا کیا آپشن موجود ہے؟ جو ان کا اصرار ہے کہ ابھی بھی مذاکرات اور بات چیت, اور ان کے خدشات بھی تو ڈیلی ہو رہی ہے, ہر گھنٹہ ہو رہی ہے بات